الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد وچ اکٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا قبول منظور فرمائے اور ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ جس طرح کہ آپ احباب دے علم وچ کہ اسی پچھلے چند جمعیاں تو حقوق العباد دے متعلق گفتگو پہ کرنے سن، آج اسی موضوع دی ایک کڑی کہ بیوی دی حقوق اللہ اور اللہ دے رسول نے شوہر تے کیڑے کیڑے حق واجب کیتے نے اس دے متعلق گفتگو ہوئے دی۔ پچھلے جمعے شوہر دے حقوق بیان ہوئے سن، والدین دے حقوق، تو سلسلہ وار اسی آج یہ گفتگو کہ زوجہ دے حقوق کیڑے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجے ہے۔ میرے نبی دی رحمت تو کوئی چیز بھی باہر نہیں، ہر مرد و عورت جانور انس و جن نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دا فیض ملیا ہے۔ اس رحمت دے وچوں اللہ دے محبوب نے عورت نو بھی اپنا فیض عطا فرمایا ہے، اور شریعت دے باب دے اندر اللہ دے محبوب نے بیویاں دے حقوق انہاں دے خامد انہاں دے مرداں تے فرض قرار دیتے نے۔ انشاءاللہ آج دی اسی نشست دے اندر او حق جڑے شریعت دے اندر مرد تے فرض نے، جنہ دے متعلق قیامت والے دن اس مرد کولوں سوال ہوئے گا کہ تو اپنی عورتاں دے متعلق فلاں فلاں حق ادا کیتا یا نہیں کیتا، آج اسی وہ بیان کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو
اپنی خواتین دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑے وچوں بہترین او بندہ ہے، تھوڑے لوگاں وچوں بہترین او انسان ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہوئے۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، اسی لوگ باہر والیاں واسطے چنگے بننے ہیں، لیکن گھر والیاں واسطے چنگا ہونا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بہترین انسان ہے جڑے اپنے بیوی بچیاں نال چنگا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ کہندے نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تھانوں عورتاں دے متعلق نیکی کرن دی نصیحت کرنا وا۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عورتاں بیویاں دے متعلق تھانوں نیکی کرن تے میں نصیحت پہ کرنا وا۔ اور پھر اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویہ نے آپ بیان کر دیا نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دا ایمان کامل ہے، مکمل ہے اس بندے دا ایمان۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کس دا ایمان مکمل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مرد دا ایمان مکمل ہے جس دا رویہ اپنی بیوی دے نال محبت بھریا ہوئے، اس دا ایمان مکمل ہے۔ یہ میں تھوڑے سامنے ترائے احادیث رکھیاں نے۔ پہلی حدیث دی اندر آقا نے فرمایا کہ وہ بہترین بندہ ہے جیڑی اپنی بیویاں واسطے بہترین ہوئے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ میں تھانوں عورتاں دے نال بھلائی کرن دی نصیحت کرنا وا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل اور مکمل ایمان اس بندے دا ہے جیڑا اپنی بیوی دے نال محبت بھریا رویہ اختیار کرے گا۔ اترائے فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ اترائی حدیثاں تو بعد میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا وا کہ اللہ اور اللہ دے رسول نے جس شریعت دا سی کلمہ پڑھیا ہے اس شریعت نے مرد تے کیڑے کیڑے حق فرض کیتے نے کہ وہ اپنی بیوی دے وہ حق ادا کرے۔ اگر وہ حق ادا نہ کرے گا تو قیامت والے دن میں اس دے بارے چندے کلو سوال ہوئے گا۔ وہ حقوق دے وچوں پہلا حق ہے مہر ادا کرنا۔ جڑا نکاح ہوندا ہے نا تسی حق مار کچھ ہوندا ہے حق مار معجل، کچھ حق مار غیر معجل۔ معجل جڑا حق مار ہوندا ہے وہ تا نکاح تو فوراً بعد دینا ہوندا ہے موقع تے۔ جڑا غیر معجل ہے وہ یعنی تسی بعد دے لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد تے پہلا حق یہ وے کہ جس وقت مرد نکاح کردا ہے اس عورت دا حق مار انہوں عطا کرے، معجل بھی ادا کرے اور غیر معجل جڑا ہے ان دے وچ بھی تخیر نہ کرے، اور سختی دے نال عورت کو لو معاف نہ کرائے۔ نا سختی نال معاف کرنا کہ تو میں معاف ہی کر۔ میری آقا نے فرمایا ان دا حق ہے تو نو ادا کرنا ہے۔ پہلا مرد تے حق ہے کہ عورت دا حق مار ادا کرنا۔ دوسرا حق ہے نانو نفقہ، کہ عورت نو کھان پین دے حوالے دے نال، انہوں رہن بہن دے حوالے نال مرد دی ذمہ داری ہے انہوں گار دے وے، ان دی روٹی دا انتظام کرے، ان دے کپڑے جتی دا انتظام کرے۔ اے شریعت نے مرد تے واجب کیتا ہے۔ اس دے متعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دریافت کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی دے متعلق مرد تے کیڑے کیڑے حق ضروری نے؟
تو اس سوال دے جواب وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد تے پہلا حق وے کہ جیڑا آپ کھاوے وہی بیوی نو کھواوے، جو کچھ آپ کھاوے وہی اپنی زوجہ نو کھواوے۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ آپ کپڑا پہنے انہوں ہی پہناوے، یعنی جیڑی چنگی شے کھاوے وہ اپنی اہلیہ نو بھی کھواوے، جس وقت اپنے کپڑے خریدے اپنی اہلیہ دے کپڑے خریدے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دے چہرے تے انہوں نہ مارے، حضور نے منع فرما دیتا اپنی بیوی نو چہرے تے نہ مارنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں گالی بھی نہ دے وے، اور اپنے تو علیحدہ ان دی جگہ بھی نہ بناوے، جس گھر وچ رہندا پیا ہے اس سے گھر وچ عورت نو رکھے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد تے یہ حق ضروری ہے۔ اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد تے فرض ہے بیوی نو خرچہ دینا، مرد تے ضروری ہے۔ جی میں میرے بھائیو قیامت والے دن تیرے میرے کولو نماز روزے دا سوال ہونا ہے تے اوتھے اے بھی سوال ہونا ہے تو اپنی بیوی نو خرچہ دیتا یا نہیں دیتا۔ بیوی نو خرچہ دینا مرد تے فرض ہے، اہل و عیال نو خرچہ دینا فرض ہے۔ مثلا اگے کوئی عورت کمیندی پئیے، ملازمت کردی پئیے، عورت کوئی نوکری بھی کردی ہے تو وہ لے کے آندی ہے پیسے، اگر وہ مرد نو دیندی ہے تے او عورت دا احسان ہے، شریعت نے عورت تے واجب نہیں کیتا، مرد تے ضروری عورت نو خرچہ دینا۔ اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دینار ہے جڑا بندہ اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا ان دا بھی بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دینار ہے جن دنوں بندہ غلام آزاد کردا ہے، ان دا بھی بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دینار ہوئے کہ جڑا مسکین نو بندہ دیندا ہے، بڑا ثواب ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا سب تو زیادہ اس دینار دا ثواب ہے جڑا بندہ اپنی بیوی تے خرچہ کردا ہے، یعنی اللہ دے رستے تے خرچہ کرنا ثواب ہے، غلام آزاد کرنا ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ مسکینہ نو دینا ثواب ہے، لیکن سب تو زیادہ ثواب اس گل وچ ہے کہ بندہ اپنی بیوی تے جڑا خرچہ پہ کردا ہے، تو بندے دا حق نانو نفقہ اپنی بیوی نو نانو نفقہ دے وے، مکان دا انتظام کرے، ان دے کھان پین دا انتظام کرے، یہ مرد ذمہ۔ اور دوسرا حق مرد تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے حقوق واجب کیتے نے اللہ دے رسول نے، اگر بندہ ادا نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا کیتی، یا اللہ میں دو ضعیفاں دے حق مارنا حرام قرار دیتا ہے۔ یہ حضور نے عرض کیتی اللہ دی بارگاہ، یا اللہ میں دو ضعیفاں، ضعیف کمزور نو کہندے نے، میں دو کمزوراں دے حق مارنا حرام قرار دے دیتا ہے۔ پہلا میرے آقا نے فرمایا یتیم دا حق مارنا حرام ہے، دوجا اپنی بیوی دا حق مارنا حرام ہے۔ یہ دو کمزور چیزاں دے حق تلف کرنا، حق عدولی کرنا، حق مارنا اللہ دے رسول نے حرام کیتا ہے۔ اسی میرے بھائیو شراب تو بچنے یا زنا تو بچنے کے حرام ہے، میرے بھائی اپنی بیوی نو خرچہ نہ دینا بھی حرام ہے، اپنی بیوی دے حق تلفی کرنا بھی حرام ہے۔ جی میں شراب دا گناہ ہے ایویں یہ بھی گناہ میں۔ اور پھر چوتھا حق حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ، آپ کو پوچھیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کس کام وچ مصروف ہوندے آئے؟ یہ تو حضور دیاں بیویاں ہی دس سکدیاں نے نا جی۔ پوچھیا گیا اما عائشہ صدیقہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر ہوندے آئے
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی کردے ہیں، کی مصروفیت آقا دی ہوندی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرما دیا نے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہوندے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے کم کاج وچ مصروف رہندے آئے۔ بدبختی ہے میرے بھائیو ساڈی، جس معاشرے دے اندر اسی زندگی پہ گزارنے ہاں، اگر کوئی مرد شریعت دے مطابق یا سنت مصطفیٰ سمجھ کے اہلیہ دے نال کم دے ہاتھ وڈا دیندا تے بندے اندر رن مرید ہو گیا، اپنی بیوی دا غلام ہو گیا، تے پھر طرح طرح دے دان نے میرے بھائیو گھر دی چار دیواری دے اندر ہی سنن تو ملدے نے۔ میں تھوڑے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نمونہ پہ رکھنا وا، اور حضرت عائشہ صدیقہ دا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج بیویاں دے نال بیٹھ کے خود گوشت کٹدے آئے، قربانی دا گوشت خود کٹدے آئے اپنی ازواج دے نال بیٹھ کے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے وچ بکری دا دودھ خود دوندے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑیاں دی نگہداشت خود کردے آئے، یعنی کپڑیاں جو پابند لین والا ہوندا سی تے میرے آقا خود پابند لگاندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوڑے مبارک نو پابند خود لگاندے سن، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل پہ دسدا ہے اگر بندہ گھر وچ اتنا کو کام کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ دین تو دوری ہے نا جی، دین تو دوری، اگر کوئی شریعت دے مطابق گھریلو زندگی میں کی عرض کر چکی ہیں بسر کرنے دی کوشش کرے تو انہوں تانیاں دا سامنا ملدا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماندے نے آقا گھر دے کماں وچ مصروف رہندے، جلے اذان ہوندی ہے اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے جاندے ہیں نماز واسطے۔ تو گھر دے کام وچ کچھ اپنی اہلیہ دی مدد کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطہرہ ہے، سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اللہ کے حضرت عمر فاروق دی طبیعت بڑی سخت ڈاٹی طبیعت والے بندے ہیں۔ آپ فرماندے جلے گھر جاؤ بچے بن جاؤ، تھوڑی طبیعت بچیاں واکن ہو جاوے، اور جس وقت باہر آؤ تے پھر تھوڑی طبیعت مرداں واکن ہوئے۔ اور یہ قول حضرت لقمان دا بھی یہ، حضرت لقمان حکیم لقمان فرماندے جلے اچھا آندے نے عقل مند دنا بندہ ہوئے جڑا گھر جاوے تے بچیاں دی طرح نرم و نازک ہو جاوے اپنی اہلیہ واسطے، ان دی طبیعت نرم و نازک ہو جاوے، ان دی طبیعت نرمی آ جاوے، اور باہر بندیاں میں چوئے تے پھر مرد بن کے۔ تو پھر اگلا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی نو قرآن پڑھن تو دین سکھین تو یہ سختی کرنی ہے۔ حضور نے تو پہلے میں دسیا نا کہ بیوی نال نرمی کرنی، بیوی نال اچھا برتاؤ کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بہترین بندہ ہے جڑے بیوی نال اچھا برتاؤ کردا ہے، بیوی دے حق ادا کردا ہے۔ ہن دین دی بارے وچ میرے آقا نے فرمایا سختی کرنا اپنی بیوی تے، یہ مرد تے ضروری یہ حق ہے کہ بیوی تے سختی کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل و عیال، اہل تو مراد بیوی ہے، عیال تو مراد اپنے بچے نے، اہل و عیال تے خرچہ کرو تو انہوں دین سکھین تے چھڑی تو بے نیاز نہ ہو، یعنی سختی تو بے نیاز نہ ہو، سختی کرو دین تے معاملے چ۔ اگر عورت پردہ نہیں کر دی تے مرد تے ضروری ہے سختی کر کے اپنی عورت نو پردہ کراوے۔ اگر عورت شریعت دی حدود توڑ دیئے تے مرد تے ضروری اور فرض ہے سختی کر کے عورت نو شریعت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی آکھے، سختی کرے اس معاملے چ۔ مدینہ شریف دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے وچ ایک عورت تشریف لے آئی، اس نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ مرد تھوڑے کول سارا دن باندھے نے اور سارا دن تھوڑے فرمان سنتے نے تے ساڈے نال زیادہ دین تو وہ پہ سکھدے نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی تو کی چاہنی ہے؟ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہنی ہے کہ تسی عورتاں بھی کچھ ٹائم دیتا کرو، سن بھی دین دی گلاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مقرر فرمایا سی عورتاں واسطے کہ تسی فلاں جگہ تے کٹھیاں ہو جانیاں، میں آ کے تھانوں دین سکھاواں گا۔
اور جس وقت عید دا مجمع ہوندا سی عورتاں دا مدینے شریف وچ الگ مجمع ہونا مرداں دا الگ ہونا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرداں نو الگ خطاب فرمانا تے عورتاں دے مجمع چ آ کے الگ خطاب فرمانا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھے فرمایا نا کہ اپنی اہلیہ نال اپنے گھر والے نال نرمی اختیار کرنی ہے، اس سے موقع تے آقا نے فرمایا دین دے بارے چ نرمی نہیں اختیار کرنی، دین دے معاملے وچ اپنی اہلیہ نال سختی کرنی ہے، سختی نال نماز پڑھانی ہے، سختی نال قرآن پڑھنا ہے، سختی نال دین دے احکام انہوں کہنا کہ ان دے تے عمل کر، اس بارے چ نرمی آقا نے فرمایا نہیں کرنی۔ باقی کپڑے جتی دے معاملے وچ کھان پین دے معاملے وچ یہ سرکار نے فرمایا جیو جا آپ کھاؤ اپنی بیوی نو کھواؤ، جیو جا آپ پاؤ بیوی نو کھواؤ، انہوں گالی نہ نکالو منہ تے نہ مارو، یہ آقا نے فرمایا۔ لیکن دین دے بارے آقا نے فرمایا کہ سختی نال، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت دے بدلے 4 مرد دوزخ جان گے، 4 مرد، ان دے خامدہ بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا نا کہ اے بی بی تو پردہ کیوں نہیں کیتا، تو عورت کہے گی یا اللہ میں تا نکاح وچ آئی سی، میں ان دی محکوم آئی، یہ میں نے اگر حکم دیندہ میرا سر دا تاج تے میں پردہ کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے فرمایا کہ ان دے مرد نو پھر پکڑیا جاوے گا کہ تو اپنی اہلیہ نو پردے دا حکم کیوں دیتا۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی نو دین دے معاملات دے اندر ان دے تے آسانی نہیں کرنی، سختی رکھنی ہے۔ پھر اگلا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین بندہ ہوئے، بہترین خامد ہوئے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہترین ہے، بہترین شوہر ہوئے جیڑی اپنی بیوی واسطے بہترین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بیوی نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے، اچھے اخلاق نال پیش ہونا ہے، تھوڑا لفظاں دا چناؤ اچھا ہوئے، تھوڑا کردار اٹھن بان بیوی نال اچھا ہوئے۔ اس دے متعلق پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد وقت ضروری ہے کہ اپنی بیوی نو حلال کھواوے۔ میں پہلے عرض کیتا نا کھوینا اور نانو نفقہ مرد دے ذمے، تے آقا نے فرمایا پھر حرام نہ کھواوے، حلال کھوینا مرد دی ذمہ داری ہے، اور گھر دے خرچے تو علاوہ بیوی نو علیحدہ خرچہ دینا یہ مرد دے فرض ہے اور واجب ہے، حلال کھواوے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی دے جذبات دا احساس کرے، بیوی دے جذبات، بیوی دا دل کی ہے، ان دا احساس کی ہے، ان دے جذبات کی نے، میری آقا نے فرمایا ان دا احساس کرے۔ اور اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمائیں جس وقت میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نکاح ہویا نا جی نکاح ہویا تے اس وقت میرا بچپن ہی سی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمائیں نے کہ میں اپنی سہیلیاں دے نال گڑیا دے نال اور جڑیاں گڑیا کپڑے دیاں بندیاں انہاں نال کھیڑ دی ہے یا اپنی سہیلیاں نال، حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں نے۔ اور سرکار جس وقت گھر تشریف لے آنا میں سہیلیاں نو گل دینا کہ تسی جاؤ حضور آ گئے نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تو اپنی سہیلیاں نو بلا کے کھیل لا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل پہ دسدا ہے کہ بیوی دے جذبات دا خیال کیتا جائے۔ بلکہ بخاری شریف دی بڑی مشہور حدیث ہے کہ حبشی نوجوان آئے، نابالغ بچے آئے، وہ تلوار دے نال کھیل دے پہ اپنی حبشہ دی روٹین دے مطابق جڑا حبشہ کھیل کھیلی جاندی ہے، نابالغ بچے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کیا تو کھیل ویکھنی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ویکھنا چاہنی ہاں۔ حضور نے بچیاں نو مسجد سین وچ بلایا کہ تھے تسی کھیلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک دے دروازے وچ کھڑے ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے اس طرح اپنا بازو رکھیا اور آقا دے بازو تے میں اپنی تھوڑی رکھ کے میں کھیل ویندی رہی۔ تھوڑی دیر ویکھیا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تسی چلے جاؤ۔ یعنی بیوی دے جائز مطالبات اور بیوی دے جائز جذبات نو اپنینا ان دا احساس کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطہرہ ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ بیوی نال بھی اچھا رویہ، بیوی دے والدین نال بھی تھوڑا اچھا رویہ ہوئے، بیوی دے رشتہ داراں نال بھی تھوڑا اچھا
رویہ ہوئے. آقا نے فرمایا کہ ان دے رشتہ داراں ان دی برادری نال اچھا رویہ ہوئے. یہ شریعت مطالبہ کر دی کہ تھوڑا بی بی نال بھی رویہ اچھا ہوئے, ان دے والدین نال بھی اچھا ہوئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر عورت دے بیوی دے حقوق بیان کیتے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں آخری وقت آیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال دا وقت قریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تھوڑی پست ہو گئی, یعنی بالکل وصال دے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترائے وصیتاں فرمائیاں نے. صحابہ فرماتے ہیں پہلی آقا نے فرمایا نماز دا خیال کریا جے. 3 مرتبہ آقا نے نماز دا ذکر کیتا, نماز نماز نماز. اے میرے صحابہ, اے میری امت, نماز نہ چھوڑیا جے. پھر دوسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام, اس وقت غلام خریدے جاندے سن, مرد خریدے جاندے سن. میرے آقا نے فرمایا غلامہ کلونہ دی طاقت دے مطابق کام کرایا جے. اور تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عورتاں دا خیال کریا جے. یہ آخری وصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قرب وصال. اور آخری وصیت آقا نے فرمائی اپنی بیویاں دا خیال کریا جے, عورتاں دا خیال کریا جے. یہ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں تھوڑی امانت ہے تے تھوڑے ہاتھ چ گرفتار نے, قیدی نے تھوڑے ہاتھ چ. طلاق دی قید ہے نا جی, قیدی نے جنزیر دی اندر جکڑیاں ہوئی نے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی احسان اللہ دی شرمگاہ نو تھوڑے واسطے جائز قرار دیتا ہے. تے انہاں دا خیال کریا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دی آخری نصیحت ہی عورت دے متعلق کی تھی, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی علم پاک ہے سی نا کہ عورت دے حقوق تلفی ہون گے, حق تلفی ہوئے گی. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اہلیہ دے بارے چ, عورتاں دے بارے چ خیال کریا جائے, عورتاں دے بارے چ خیال کریا جائے. تو یہ چیزاں نے جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے مرد دے فرض اور واجب کیتیاں نے. قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی کہ تو اپنی اہلیہ دے حقوق ادا کیتے یا نہیں کیتے. اور کاش میرے بھائیو خامد کم از کم چلو سارا دین تھوڑے کول فرصت نہیں, کم از کم اتنا تا جڑا شادی شدہ ہو, کم از کم اتنا تا دین پڑھنا چاہیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج نال کس طرح گھریلو زندگی بسر کیتی ہے. کم از کم اس سیرت اتنا کو باب تا پڑھنا چاہیے نا. پھر اللہ ماشاءاللہ سی انٹرنیٹ تو تعلیم لے کے تے او اسی فوش کم اپنی اہلیہ نال کرنے ہاں جڑی شریعت دے وچ حرام اور ناجائز. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے جڑی عورت نال بدفعلی کردا ہے, دوبر دی طرف بدفعلی کردا ہے. میں ممبر تے بہ کے وضاحت نہیں کرنا چاہتا میرے بھائیو, اسی تو پھر انہاں یہود و نصاراں نو ویکھ کے پتہ نہیں کی گند پہ کرنے آ جائے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیو میں تھوڑے سامنے پہ دسنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میاں بیوی علیحدہ ہوئے نے تے چادر پھر بھی شرم و حیا رکھنی ہے, پھر بھی شرم و حیا, تے چادر ہوئے شرم و حیا ہوئے. تے میرے بھائیو آج کا وہ شرم و حیا میاں بیوی وچ بھی ختم ہو گئی. اسی ایو جے میاں بیوی بھی ایو جے کام پہ کرنے ہیں جڑے شریعت دے اندر بالکل حرام نے, قطعی حرام نے. اور اسی اپنی وہ انٹرنیٹ تو یہودو نصارا تے انہاں بد مذہباں دے وہ فیل لے کے ساڈے ذہن چوں گند بھر رہا ہے تے اسی اپنی اہلیہ او اللہ تبارک و تعالی نے جڑی ساڈے واسطے حلال کیتی اون دے نال اسی حرام زدگیاں پہ کرنے ہیں. تو میرے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فعل اور مفعول تے اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجدا ہے. بدفعلی کرن والا چاہے عورت نال کرے چاہے مرد نال کرے, اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجدا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نال منع فرمایا میاں بیوی علیحدہ ہون تے پھر بھی پردہ ایک حیا دا پردہ ہوئے, ایک شرم و حیا دا پردہ ہوئے. اور بزرگان دین فرمائندے اگر پردے وچ اگر اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے عورت حاملہ ہو جاوے تو اولاد فرما بردار ہوندی ہے, اولاد دی اکھاں وچ حیا ہوے گی. اور اس طرح برنا مرد بھی برنا بالکل ننگا, عورت بھی ننگی علیحدہ کمرے وچ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جڑا بچہ ہوئے گا انہاں دی اکھاں وچ حیا نہیں ہوے گا. بے حیائی ودن دی میرے بھائیو ایک یہ بھی وجہ ہے
یہ بھی وجہ ہے کم از کم جس بچے دی تسی شادی کراندے ہو کم از کم انہوں اتنا دین ضرور دسیا جے کہ بیٹا تیرے بات عورت حلال ضرور ہو گئی ہے لیکن شریعت ہی پابندی ہے اتنا بے باک نہ ہو جا کہ تیری آن والی نسل بے حیائی ہوتے اتر جاوے انہاں دی اکھاں وچ حیا بھی ختم ہو جاوے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھائن دی چیز ہے، دنیا ایسی چیز ہے جن نے تو فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سب تو زیادہ فائدہ دین والی چیز نیک عورت ہے، بندے نو نیک عورت مل جاوے وہ سب تو زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنی عورت نال، میرے آقا نے فرمایا کہ مرد اپنی بیوی نال بغض نہ رکھے۔ حضور نے منع فرما دیتا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی نال بغض نہ رکھے۔ حضور نے فرمایا ایک گل چنگی نہیں پہ لگدی، ہو سکتا ہے دوجی گل تھوڑا پسند ہوئے عورت دی، ایک گل چنگی نہیں پہ لگدی دوجی گل تھوڑا پسند ہوئے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بھی شخص اپنی بیوی نو پانی پلائے گا، ایسی تو تربیت دینی ہے نا کہ تو بھائی عورت دے ذمہ ہی ہے پانی دینا تیرے، اگر اللہ ماشاءاللہ کسی مرد نے اپنی بیوی نو پانی پلا دیتا، اسی پھر اتنے تانے مارنے ہیں کہ تو تا رن مرید ہو گیا، وہ زندگی اچھ پھر کدی پانی نہیں پلاندا۔ سنو میرے آقا دا فرمان، میرے آقا نے فرمایا اگر جس نے اپنی زوجہ نو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالی روز معاشر ان دا بھی اجر اور مرد نو دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، ثابت پہ کرتا ہے اگر عورت پانی تھوان دین دیئے تو مرد نو بھی چاہید، اگر عورت تھکاوٹ ہے، عورت بیمار ہے تو مرد نو چاہید ان دی تیمارداری کرے، ان دی دوائی دا اہتمام کرے، انہوں اگر پیاس ہے تو رات نو اٹھ کے پانی پلائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جھوٹ گناہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ترائے موقعیں تے جھوٹ جائز ہے، ایک جنگ دی حالت ہے، دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دو مومنہ دی صلح دی حالت ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مومن ترائے دن تو زیادہ ناراض نہ رہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا دو مومنہ دی صلح کرنے وقت تسی جھوٹ بول لو ان دا ثواب ملے گا۔ اور پھر اگر بیوی ناراض ہے اور مرد حق تے وے، ان دی ناراضگی دور کرنے واسطے جھوٹ دی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ مرد ان دی بد اخلاقی باہر کردہ رہے کیا کہ بیوی نے جھوٹ بول دے، اس متعلق نہیں یہ حدیث لینی، جائز مطالبیاں دے۔ یہ وضاحت تاں کرنا نا کہ ساڑھی موڑ عقل دے گھوڑے بڑے دوڑ دے نہیں، اسی انہیں کہ حدیث اسی سنی ہے کہ اسی پھر ہر معاملے چو حدیث نو فٹ کرنی، اس معاملے چ نہیں۔ جائز مطالبہ اگر بیوی ناراض ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ دا سہارا لے کے اپنی بیوی نو راضی کرے، ناراض نہ چھوڑے۔ اور اسلام میرے بھائیو آج تا عورت کہن دیئے کہ میں آزادی چاہی دیئے، ہر سال یہ عورت مارچ کر دیئے کہ میرا جسم میری مرضی۔ میرے بھائیو اگر اسلام تو پہلے تاریخ پڑھو نا تے عورت دی کوئی عزت نہیں سی۔ آج بھی ساڑھے اندر ایسے مرد نے جڑے عورت نو اپنی پیر دی جتی سمجھ دینے، ایسے تو ہزارہ تسی لبو گے تے ہزارہ مل جان گے جڑے اندر عورت شاہی کو نہیں ساڑھے پیران دی جتی ہے۔ اسلام تو پہلے عورت جس سال چاہی بیٹی آئی تے پھر بھی عزت کوئی نہیں، بیٹی آئی تے پھر بھی زندہ درگور کیتی جاندی سی، بیوی آئی تے پھر بھی اس دی عزت نہیں سی، ایک غلامہ دی حیثیت نال پیران دی جتی سمجھیا جاندہ سی۔ اسلام آیا تے اسلام نے عورت نو مقام دیتا، عزت دیتی۔ اسلام نے کیا کہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے، حضور نے فرمایا کہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ بیوی بنی تے اسلام نے بیوی دے حقوق بیان کیتے، بہن بنی تے اسلام نے بہنہ دے حق بیان کیتے، ماں بنی تے اسلام نے ماں دے حق بیان کیتے۔ عورت بیٹی تو لے کے ماں تک جس حصے دے زندگی دے حصے تے جاندی رہیے، اسلام ہر حصے دے حقوق بیان پہ کردا ہے۔ مردان پہ آندا ہے بیٹی ہے تین دے حق جے، بہن ہے تے حق نے، بیوی بن گئی تے حقوق نے، اگر ماں بن گئی تے حقوق نے۔ ایمانداری نہ دسو اسلام تو پہلے عورت نو عزت آئی ہے، اسلام نے عورت نو آ کے عزت دیتی۔
تو پھر میں انہاں بچیاں انہاں بہناں نوں ماما نوں کہنا کاش تسی کم از کم اتنا دین پڑھیا ہوندا تھوڑی احساس ہوندا کہ اسلام تو پہلے اگر تسی اسلام تو باہر نکل جاؤ گے تھوڑی کوئی قدر نہیں ہوے گی، تھانوں لوگ آ کے پیراں دی جتیاں سمجھن گے۔ اگر اسلام دے دائرے تسی جاؤ گے اللہ دی عزت دی قسم جوان تھوڑے پیر دو دو کے پین گے انہاں نوں، کیونکہ شریعت اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیا ہے کہ انہاں دے قدماں تھلے تھوڑی جنت ہے، اولاد تھوڑے پیر دو دو کے پیوے گی۔ اسلام عورت نوں عزت دیتی ہے، اسلام عورت دی قدر دسی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک سفر دے اندر اسی تاں ساڈی طبیعت باہر بڑی نرم ہوندی ہے دوستاں دی محفلاں وچ، تسی اندازہ کر لیا نوجواناں نال میں مخاطب بڑی طبیعت ساڈی نرم و نازک ہوندی ہے جلے اسی یاراں دی محفلاں وچ بننے ہاں دوستاں دی محفلاں وچ بننے ہاں، گھر اسی داخل ہونے ہاں تے ساڈی طبیعت وچ فرعون آ جاندا ہے، طبیعت فرعون آ جاندا ہے، ساڈا لہجہ سخت ہو جاندا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت سانے یہ نہیں دستی کہ تسی اپنے گھر داخل ہو تے تھوڑا متھے تے 12 بجے ہون سختی ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کاش اسی سیرت پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتاں نال زندگی دسن دا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ایک سفر دے اندر ابن ماجہ دی حدیث مبارکہ ایک سفر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے، رستے دے اندر ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہلیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ نہ دوڑ لگائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ دے محتاج نہیں، ایو جے کماں دے محتاج نہیں، لیکن سرکار نے اپنی امت نو سبق دیتا کہ اپنی اہلیہ نال اس طرح دوستانہ ماحول زندگی بسر کرنی ہے۔ دوڑ لگائی میرے آقا نے اپنی زوجہ نال، حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیاں، پھر کچھ عرصے تو بعد پھر سفر کیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ نال دوبارہ دوڑ لگائی اور دوسری مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ تو اگے نکل گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ اس دن دا اج بدلہ چکی گیا، وہ دن تو اگے نکل گئی اج میں اگے نکل گیا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل سن سبق بھی دیندا ہے کہ اسی اپنی اہلیہ دے نال دوستانہ ماحول دے اندر زندگی بسر کریے، دوستانہ ماحول دے اندر۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 63 سال ہے، 63 سال دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تو بعد اعلان نبوت کیتا ہے۔ 23 سال دے اندر میرے آقا نے سارا دین امت نو سکھایا ہے، نماز روزہ حج زکات، 23 سالاں دے اندر 40 سال اعلان نبوت تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو اخلاق دی تربیت دیتی ہے، حقوق دسے نے، باپ دا حقوق کیے، ماں دے حقی نے، بہن دے حقی نے، بیوی دے حقی نے، اولاد دے حقی نے۔ 40 سال میرے سرکار نے اس پہ محنت کیتی ہے۔ تو اسی کتنے غافل ہیں، اسی 23 سالاں نے پکڑ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ سیرت میں اسی پکڑیا ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو۔ جڑا 40 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات سن سکھائیے ان دی طرف ساڈی توجہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو اللہ ماشاءاللہ اگر 5 نمازی نے 5 ٹائم دے اندر 4 دی طبیعت بڑی سخت ہوے گی، خشک طبیعت ہوے گی، ایک دی نرم ہوے گی۔ تسی ویکھ لو اللہ ماشاءاللہ، میں پہلے آکھیا نا اگر 5 نمازی نے 5 ٹائم دے پکے نمازی نے، 4 دی طبیعت بڑی سخت ہوے گی، گھر والیاں نال، باہر والیاں نال، مسجد والیاں نال، ایک ادے دی۔ میرے بھائیو کیوں اسی 23 سالاں نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ سیرت نو اسی پڑھیا صرف سنیا ہے۔ وہ 40 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے مکہ دے اندر صبح و شام بسر کیتے نے اور اپنی طرز زندگی دے نال مکہ والیاں نو تے پوری دنیا نو اخلاق سکھایا سی، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ اور جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تے اہل مکہ نے کہا کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آندا ہے، اے نبی تو اعلان نبوت پہ کرنا کوئی معجزہ۔ تو سورۃ یونس دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دا معجزہ اللہ قرآن دے اندر بیان پہ کردا ہے، اور سرکار نے پھر وہ اپنی نبوت دے دلیل دے اندر کوئی چند توڑ کے نہیں دکھایا، حضور نے اپنی 40 سالہ زندگی اہل مکہ دے سامنے رکھی ہے کہ اہل مکہ
میری 40 سالہ زندگی تھوڑے سامنے، ان دا دن ویکھ لو، ان دی رات ویکھ لو، تھوڑ کوئی بھی کمزوری نظر نہیں آوے گی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں تھوڑے بھی زندگی گزاری ہے، کیا تسی میری زندگی دے بارے چکلو شعور نہیں رکھ دے؟ حضور نے 40 سال سن اخلاق سکھائے، حقوق سکھائے، حق کا جی اگر حق تلفی کر لی میرے بھائیو تے ساڑی معافی نہیں ہونی۔ تو حضرت امامی حسن مولا کائنات دے لخت جگر آپ فرمائدے نے کہ آدمی بیوی دا غلام ہی نہ بن جائے، یعنی اپنی بیوی دی ہر خواہش تے لبیک آکھن والا نہ بن جاوے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دا بھی یہ فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ او رن مرید ہے جیڑا بیوی دا غلام بن جاوے، یعنی بیوی جو گل کرے اس تے لبیک آکھے، او کر گزرے، او بندہ رن مرید ہے اصل وچ، جیڑا بی بی دا غلام بن جاندا ہے، اپنی عقل نہیں پھر استعمال کردا۔ میرے آقا نے فرمایا شریعت دے معاملے وچ بی بی نہ سختی کرنی ہے، اور پھر بیوی دے حقوق نانو نفقہ دینا، بیوی نو عزت دینی، بیوی دے اخلاق، بیوی دے رشتہ داراں نال سلوک کرنا، بیوی دا حق مار ادا کرنا، بیوی نو رہائش مہیا کرنی، بیوی نو روزانہ خرچہ دینا، یہ حق اللہ دے رسول نے ساڑھے تے فرض اور واجب کیتے نے۔ اور جس طرح میرے بھائیو تیرے میرے حق نے نا، اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے والا ہننا مثل الذین، اللہ فرمائندہ تھوڑی طرح اے مردو تھوڑی طرح عورتاں دے بھی حق میں مقرر کیتے نے۔ اگر تھوڑے حقوق نے نا مرداں دے تو اللہ تبارک بتانا ساڑھے تے عورتاں دے حقوق بھی داخل کیتے نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی ازواج ساڑھے واسطے قانون سازی دا درجہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اگر عورت کو ڈاڈی گل کر لے نا تو اس تے تحمل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اس تے صبر کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دی ازواج ساڑھے واسطے قانون سازی رکھ دیا ہے۔ اصحابہ دیاں ازواج، میرے سرکار دیاں بیویاں، ایک تو قانون بندا پیا ہے۔ اور امام غزالی فرمائندے نے، آپ فرمائندے نے کہ اگر کریم آقا علیہ السلام دی ازواج نے کوئی جی گلاں میرے سرکار نال بے تکلفی دیاں کیتیاں نے نا، وہ اللہ دے حکم نال کیتیاں نے، تاکہ امت نو یہ پتہ لگ جاوے اگر بیوی یہ کرے بے تکلفی کرے تو ان دیتے تحمل مرد نو کرنا آقا دی سنت ہے۔ یہ میں جیڑی تھوڑا حدیث سنان لگا اس تو ماتے سمجھنا کہ ازواج دے بارے بد گمانی نہیں ذہن چ لے ہونی۔ بہت ایسی حدیثاں نے میں ایک تھوڑے سامنے رکھن لگا ماں، میں وجہ دس چکیاں علماء کرام فرمائندے نے کہ قانون بنانا سی تاکہ امت نو پتہ لگ جاوے کہ اگر بیوی ایسا کام کرے مرد کی کرے۔ ایک موقع تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام دا کسی گل تے اختلاف ہو گیا، انہاں ثالث مقرر کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو، آقا نے بلایا حضرت عائشہ صدیقہ دے والد نو کہ تسی ساڈی گل مکاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر پورا موقع دیتا اپنی اہلیہ نو کہ توں گل کریں گی یا میں کراں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی گل کرو، تے نال اے بھی آکھیا کہ تسی حق کی پھر گل کریا جے۔ یہ گل کرن دی دیر سی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی دے چہرے تے تھپڑ ماریا، اور راوی کہندا کہ اتنا تھپڑ ماریا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دے منہ وچوں خون آن لگ پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام دے پیچھے چھپ گئیاں، تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تین اس واسطے تے نہیں نہ سدیا سی کہ تو میری بیوی نو مارے، تین اس واسطے نہیں سدیا اس واسطے ساڈی گل تو سن کے مکا۔ میرے بھائیو بیوی دی سائیڈ لینا یہ آقا علیہ السلام دی سنت ہے۔ جائز معاملات دے اندر اگر بیوی تھوڑی حق تے بیوی دے نال کھڑے ہونا آقا علیہ السلام دی سنت ہے، اور بیوی نے پوری گل کرن دا موقع دینا آقا علیہ السلام دی سنت ہے۔ تو کاش میرے بھائیو ہن تا نیٹ دا زمانہ ہے میرے بھائیو، آقا علیہ السلام دی ازواجی زندگی دا مطالعہ کرو جڑے شادی شدہ ہو۔ اگر تھوڑی شادی ہونے والی ہے تو آقا علیہ السلام دی ازواجی زندگی دا مطالعہ لازمی کرو۔
تاکہ سانو پتہ لگے کہ جڑی ساڈی ہم سفر آ رہی ہے ان دے حق ساڈے تے کی نے، انہوں اسی پیر دی جتی نہ سمجھیے۔ عورت نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے تھلے والی پسلی چ پیدا فرمایا، جڑی سب تو نیچے پسلی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادھے چ پیدا فرمایا، سارے نو زیادہ ٹیڑھی ہوندی ہے، تے حضور نے فرمایا کہ انہوں سیدھی کرن دی کوشش نہ کرے جے ٹوٹ جائے گی، ان دے ٹیڑھے پانے چی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ عورت مرد کامل ہے، عورت دی عقل ناقص ہے، عورت دی عقل حضور نے فرمایا ناقص ہے، ناقص عقل ہے، تے انہوں حکمت عملی نال اس دے حقوق ادا کرنے، حکمت عملی نال انہوں اپنے نال چلینا ہے۔ اگر تسی انہوں سدھی کرن دی سختی نال کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ان دا حسن ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے۔ اسی اپنی ازواج دے حقوق، میں والد دے حقوق بیان کیتے سن، والدہ دے، پھر پچھلے جمعے اسی شوہر خامد دے حقوق کی نے بیوی دے فرض، ہن بیوی دے اگلے جمعے انشاءاللہ اسی اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اگر اللہ بچی اور بیٹا یا بیٹی عطا کرے، اس دی تربیت دے معاملات دے متعلق سانو شریعت اسلام کی آندی، اس دے متعلق گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔